آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ شخصیت پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ انسان جس کے الفاظ تو دل موہ لیتے ہیں، لیکن جن کا اثر اکثر تباہی پھیلاتا ہے۔ چلیں اس عام رویے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، کہ ایک طرف اتنی زبردست گفتگو اور دوسری طرف ٹوٹے ہوئے رشتے اور ایک بگڑا ہوا ماحول۔ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے جو ہماری بنیاد ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی 2 آیات۔ یہ آیات ایک ایسی شخصیت کا خاکہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں جو حیرانی کی بات ہے کہ 1400 سال بعد بھی ہمیں اپنے ارد گرد بالکل ویسا ہی نظر آتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بات صرف اچھا بولنے کی نہیں ہو رہی، اصل نقطہ نیت کا ہے۔ کیا کوئی سچائی کی تلاش میں بات کر رہا ہے یا اپنی انا کو جتوانے کے لیے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شخص بات ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ غالب آ جائے، بحث جیت جائے۔ اس کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ غلبہ پانا ہے، اور اپنی بات کو وزن دینے کے لیے وہ اللہ کا نام تک استعمال کر لیتا ہے۔ اور اب دیکھیں تصویر کا دوسرا اور اصل رخ۔ آیت کہتی ہے جب وہ پلٹتا ہے، یعنی جب محفل ختم ہوتی ہے، جب اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی، تب اس کے اعمال اس کی اصلیت کو کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی جو اندرونی خرابی تھی نا، اب وہ باہر کی دنیا میں فساد بن کر پھیل رہی ہے۔ یہ اب صرف ایک بحث نہیں رہی، یہ معاشرے کی بنیادوں پر ایک حملہ بن گئی ہے۔ تو جب ہم ان دونوں آیات کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ آیت 204 ہمیں اس شخص کی اندرونی کیفیت اور باتوں کا انداز دکھاتی ہے، اور آیت 205 یہ بتاتی ہیں کہ اس کے حقیقی اعمال اور اثرات کیا ہیں۔ ظاہر اور باطن کا یہی فرق اس شخصیت کی اصل پہچان ہے۔ یہ تباہی بہت گہری ہے۔ الحرص کا مطلب ہے وہ تمام نظام جو زندگی کو چلاتے ہیں، جیسے معیشت، استحکام، پیداوار، اور النسل کا مطلب ہے انسانی رشتے، خاندان اور ہماری آنے والی نسلیں۔ یعنی یہ شخص صرف بحث نہیں کرتا، بلکہ وہ معاشرے کے حال کو چلانے والے نظام اور مستقبل کو بنانے والے رشتوں دونوں پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے جو خاکہ 1400 سال پہلے ہمارے سامنے رکھا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات اور آج کی جدید نفسیات اسے کیا نام دیتی ہیں۔ اسلام میں یہ منافقت کی کلاسیکل نشانیاں ہیں، اور یہ وہی پیٹرن ہے جو ہم نے ابھی دیکھا۔ ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور۔ وہ جو متاثر کن باتیں کرتا ہے، ان کے پیچھے اکثر جھوٹ، وعدہ خلافی، اور جب اس کی انا کو چیلنج کیا جائے تو شدید جارحیت چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں قدیم روحانی تشخیص اور جدید نفسیاتی زبان ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ منافقت ہو یا نرگسیت، دونوں کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے، ایک دلکش چہرے کے پیچھے ایک خود غرض اور تباہ کن حقیقت کو چھپانا۔ یہاں ہمیں واضح مماثلت نظر آتی ہے۔ جھوٹی خود پسندی کا مطلب ہے اپنی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، بالکل اسی طرح جیسے وہ شخص اپنی باتوں سے کرتا ہے۔ اور جب اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، یعنی جب وہ جھگڑا کرتا ہے، تو وہ سیدھا جاریت پر اتر آتا ہے۔ سورۃ المنافقون کی یہ مثال اس شخصیت کی حقیقت کو کیا خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ باہر سے بہت متاثر کن، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے۔ ان میں کوئی حقیقی مضبوطی نہیں، کوئی اخلاقی بنیاد نہیں، بس ایک خالی خول ہے۔ اچھا، اب ہم اس رویے کی جڑ تک پہنچتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں چل کیا رہا ہوتا ہے۔ ساری خرابی اندر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی کی انا اتنی بڑھ جائے کہ وہ خود کو ہی سچائی کا معیار سمجھنے لگے، تو اس کا اندرونی جج یعنی ضمیر غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے جذبات حق سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واضح 3 مرحلوں کا عمل ہے۔ سب سے پہلے انا اندر کی نظر کو دھندلا دیتی ہے۔ اس کے بعد خود پر شک کرنے یا اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انا اور شخصیت ایک ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہی اندرونی خرابی باہر کے ماحول، رشتوں اور کام میں تباہی بن کر پھیلتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو کبھی غلط کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ ایک اندرونی جواز کے چکر میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن ہر صورتحال کو ایسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے جس سے وہ ہمیشہ صحیح اور مظلوم ہی ثابت ہوں۔ انہیں واقعی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا ان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ علم ہمیں دوسروں پر لیبل لگانے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم خود اس جال میں نہ پھنس جائیں۔ اس کا علاج ہے مراقبہ، یعنی گہری خود شناسی۔
مراقبہ کا مطلب ہے کہ ہم خاموشی سے اپنے اندر جھانکیں، اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کے اثرات کا جائزہ لیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دن کے آخر میں بیٹھ کر سوچا جائے کہ آج میں نے جو کچھ کہا یا کیا اس کا دوسروں پر کیا اثر ہوا، کیا میں نے ماحول کو بہتر بنایا یا بگاڑا۔ یہ جان بوجھ کر خود احتسابی کرنے کا عمل ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، اس ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باہر جا کر لوگوں پر منافق یا نارسسسٹ پسند کے لیبل لگانا شروع کر دیں۔ اصل مقصد ہے خود احتسابی، یعنی آئینے کا رخ اپنی طرف موڑنا اور یہ دیکھنا کہ کہیں یہ علامات ہمارے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ یہ پہلا سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہم کسی محفل سے اٹھتے ہیں تو کیا وہاں سکون بڑھتا ہے یا تناؤ؟ کیا ہم مسائل کو حل کرتے ہیں یا انہیں مزید الجھا دیتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری موجودگی کا دوسروں پر جذباتی اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ ہمارے ساتھ کھل کر بات کر سکتے ہیں یا وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط بات نہ کہہ دیں جس سے ہم ناراض ہو جائیں؟ اور آخر میں یہ سب سے گہرا سوال، اکثر ایسے لوگ حق اور سچ بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا سچ دلوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کے بجائے دین سے ہی دور کر رہا ہے، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ واقعی حق کی خدمت ہے یا انا کی تسکین کا کوئی ذریعہ؟